بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع حدیث اور سنت کا فرق ہے۔ پہلی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سنت کے ایک لغوی معنی ہیں، وہ راستہ جو بہت زیادہ جس پہ چلا جائے اور وہ ایک پگڈنڈی تھی بن جائے، متعین ہو جائے، اسے سنت کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دین میں استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا لغوی مفاد کام نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اس سے ایک اصطلاحی مفہوم مراد ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ اگر سنت کے لفظ سے اس کے لغوی معنی سے آپ اصطلاحی معنی کی طرف منتقل ہوں گے تو آپ لغت سے حاصل ہونے والا مفاد کسی معنی میں تو چل سکتا ہے اس میں، لیکن اصطلاحی مفہوم کو آپ لغوی مفہوم پر قربان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سنت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ طریقہ کار، وہ مناسک دین جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پر نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، آرنا مناسکنا، میرے پروردگار مجھے مناسک، جو ہمارے مناسک ہیں وہ ہمیں سکھا، ہمیں دکھا کہ ہم نے وہ کس طرح سے تیرے آگے جھکنا ہے، جھکنے کا طریقہ کیا ہے، میرے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، میں کس طرح سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ جسے سنت کہا جاتا ہے وہ مناسک دین ہیں، وہ اعمال ہیں جنہیں ہم خالصتاً دین کے معنی میں یا دینی عبادت کے حوالے سے یا دینی عبادت کے تناظر میں یا دینی عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ جب آپ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو کتاب کے ساتھ جب سنت کی ترکیب آتی ہے، یہ کتاب و سنت کا لفظ جب استعمال، یہ پوری ایک ترکیب جو ہے، تو یہاں سنت کے معنی وہ نہیں ہیں جو فقہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ فقہ میں سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو واجب سے نیچے اور مستحب سے اوپر ہو، جسے ترک کرنا مکروہ تو ہو لیکن قابل مواخذہ نہ ہو۔ وہ اعمال جنہیں آپ ترک کر سکتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان میں وجوب نہیں پایا جاتا، ان میں لازم ہونا نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے داڑھی تو صرف سنت ہے، صرف سنت ہے، صرف سنت ہے، یعنی یہ صرف کے لفظ کے ساتھ جب وہ بول رہے تھے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ آپ صرف کہہ کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، سنت کو کیوں مینیمائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں یہ کہا کہ جی یہ سنت ہی ہے، مطلب ترک کرنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے یا گناہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو جب فقہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، جب کتاب و سنت کی ترکیب میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اسے ضرور ذہن میں پہلے رکھ لیں کہ سنت میں، کتاب و سنت کی ترکیب میں سنت اور شے ہے اور فقہ میں سنت بالکل مختلف شے ہے۔ اب وہ مناسک دین، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے جنازہ ادا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے بتایا کہ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے اور اس رسم میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو کبھی بھی مسلمان بحیثیت مسلمان کے انہیں ترک نہیں کر سکتا، اور مسلمان بحیثیت مسلمان انہیں صرف یہ نہیں کہ ترک نہیں کر سکتا، اگر وہ انہیں ترک کر دے
اور ترک کرنے کو وہ کوئی چیز نہ سمجھے تو وہ اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب سنت کے بعد آپ حدیث کی طرف آئیں۔ حدیث اب تک مسلمانوں نے اپنی پوری علمی تاریخ میں حدیث اس قول و عمل کو کہا ہے جو کسی راوی کے ذریعے سے ہم تک آتا ہے، اور وہ راوی اس قول و عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جب وہ قول و عمل ایک راوی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوتا ہے تو ہم اسے حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی سنت کی بات کی، انہوں نے سنت کی بات کرتے وقت یہ بالکل خیال نہیں کیا کہ ادھر انہوں نے سنت کی بات کی اور اپنی پوری اس گفتگو میں فوراً حدیث کی طرف منتقل ہو گئے، حدیث سے سنت کی طرف منتقل ہو گئے، سنت حدیث کا اور حدیث سنت کی بالکل مترادف معنی اور ہم معنی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے کہ سنت کو حدیث اور حدیث کو سنت کے ہم معنی سمجھنا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ائمہ حدیث نے حدیث لینے کی شرائط طے کی تو سب سے پہلے انہوں نے راوی کو یہ دیکھا کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ متبع سنت ہے یا نہیں ہے۔ جو راوی متبع سنت نہیں ہوتا تھا اس سے حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث کے قابل قبول ہونے کے لیے راوی کا معتبر ہونا ضروری ہے، اور راوی وہی معتبر ہوتا ہے جو متبع سنت ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں کہ حدیث کے معتبر ہونے کے لیے راوی کا معتبر ہونا ضروری ہے، اور راوی کے معتبر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ متبع سنت ہو۔ تو اگر سنت اور حدیث ایک چیز ہوتے تو پھر تو یہ ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ راوی متبع سنت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سنت تو حدیث سے ثابت ہونی ہے، اور راوی ابھی سنت بتا ہی نہیں رہا تو اس کا متبع سنت ہونا نہ ہونا تو موضوع بحث ہی نہیں بنے گا۔ چنانچہ سنت بے عین ہی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل فرمائے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید منتقل فرمایا۔ قرآن مجید جس قوت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اور جس تواتر کے ساتھ، جس اجماع کے ساتھ منتقل ہوا امت کو، بے عین ہی اسی اجماع، اسی تواتر کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ سنت امت کو منتقل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ سنت منتقل ہونے کے لیے ہمیں امت سے باہر جانا پڑتا ہے، امت سے ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا، امت کے اندر سنت موجود ہے۔ جب یہ غلط فہمی سامنے آئی کہ حدیث اور سنت ایک چیز ہیں تو انہوں نے سنت کے اندر، مختلف فرقوں نے سنت کے اندر حدیث کے ذریعے سے مداخلت کی۔ چنانچہ جتنی بھی آپ کو سنن کے اندر، سنن جتنی سنتیں ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کسی طرح کا کوئی تغیر نظر آئے گا تو اس کی اساس حدیث ہوگی۔ چنانچہ حدیث سنت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حدیث سنت میں اختلاف کا بیان ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ حدیث سنت کا بیان نہیں بلکہ سنت میں اختلاف کا بیان ہے۔ تو ہمارے ہاں جتنی بھی اختلاف رونما ہوا، بالخصوص عبادات میں، مناسک کے دین میں، اس کی اساس حدیث بنی ہے، اور یہ بنی اس لیے تھی کہ ہم نے سنت اور حدیث کو ایک چیز فرض کر لیا تھا۔ سنت اور حدیث ایک شے نہیں ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ سنت اور حدیث کو ایک رکھیں گے تو در حقیقت آپ مسلمانوں کی علمی تاریخ اور اس کی ڈیپتھ سے واقف ہی نہیں ہیں۔
مسلمانوں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہوتا ہے۔ یہ تو ماں بعد کے دور میں جب فتنوں کا دور شروع ہوا ہے، اس فتنوں کے دور میں ایک فتنہ یہ بھی رونما ہو گیا کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سنت کی آئینی حیثیت میں ہمارے دور کے بہت بڑے نامور اسکالر ہیں، مولانا مودودی علیہ الرحمہ، جب انہوں نے اس سنت کی آئینی حیثیت پر بات کی تو آپ اس کو پڑھیں، سنت پر بات کر رہے ہیں اور وہ اس کے سامنے حدیث لا رہے ہیں، حدیث سے سنت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، سنت کی بات کرتے وقت حدیث کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے ایک کنفیوژن جنریٹ ہوئی ہے۔ یہ جو کنفیوژن جنریٹ ہوئی ہے، اس نے آ کر ہمیں حدیث اور سنت میں اس فرق کو محو کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے جو بہت خطرناک اور دینی لحاظ سے انتہائی مضر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔